رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون صدق اللہ. ولو اور اگر یعجل اللہ جلدی اللہ تعالیٰ بھیجے للناسی لوگوں کے لیے الشر برائی کو استعجالہم تو وہ جلدی کرتے ہیں بالخیری اچھائی کے ساتھ لقضی الیہم تاکہ پورا ہو جائے اجلہم ان کا وعدہ فنظر تو ہم چھوڑ دیتے ہیں الذین ان لوگوں کو لا یرجون جو امید نہیں رکھتے لقاءنا ہماری ملاقات کی فی طغیانہم ان کی سرکشی میں ہی چھوڑ دیتے ہیں ان کو یعمہون وہ بھٹکتے پھرتے ہیں وَإِذَا اور جب مَسَّ الْإِنسَانَ چھوتی ہے انسان کو پہنچتی ہے انسان کو الضر کوئی تکلیف دعانا تو ہم سے دعا کرتے ہیں پھر لجنبہ پہلوؤں پر لیٹے ہوئے بھی او قاعدا اور بیٹھے ہوئے بھی او قائما یا کھڑے ہو کر ہر حالت میں پھر ہمیں پکارتے ہیں فلما کشفنا عنہ بس جب ہم انسان سے اٹھا لیتے ہیں درہ اس کی تکلیف کو مرہ تو چل دیتا ہے کا علم جس طرح کہ نہیں یدعونا اس نے بلایا تھا ہمیں دعا کی تھی ہم سے الی در مسہ جب اسے تکلیف پہنچی تھی جب تکلیف پہنچی تھی تو جس طرح اس نے ہمیں پکارا تھا اب اس سب کو بھول کر ایسے چل دیا جیسے پکارا ہی نہیں تھا کذالک اسی طرح زینا سجا دیے ہیں اعمال للمسرفین حد سے بڑھنے والوں کے لیے ما کانوا یعملون جو وہ عمل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ایسا کر کے ہم نے اچھا کیا ہے حالانکہ بہت برا کام ہے وَلَقَدْ اور بے شک اہلکنا ہم نے ہلاک کر دیے القرون بہت سارے بستی والوں کو سنگتوں کو من قبلکم تم سے پہلے لما ظلموا جب کہ انہوں نے ظلم کیا حد سے بڑے وہ وجاءتہم رسلہم اور آئے ان کے پاس رسول ان کے بالبینات واضح نشانیاں لے کر وما کانوا لیؤمنوا اور نہیں تھے وہ کہ وہ ایمان لاتے کذالک پھر اسی طرح نجزی بدلہ دیتے ہیں ہم القوم المجرمین مجرم لوگوں کو ثم پھر جعلناکم ہم نے تمہیں بنایا خلائف خلیفہ بعد میں آنے والے فی الارض زمین میں من بعدہم ان قوموں کے بعد وہ قومیں تباہ و برباد ہو گئیں ان کے بعد خلیفہ ہم نے تمہیں بنایا زمین پر آئے تم لننظر تاکہ دیکھیں ہم کیف تعملون کہ تم عمل کیسا کرتے ہو. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا عذاب دنیا میں اسی طرح آتا ہے جس طرح کہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی خیر اور بھلائی آتی ہے. خیر اور بھلائی کی طرف یہ بڑا جلدی کرتے ہیں مگر ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جو اللہ خیر اور بھلائی کو نازل فرما سکتا ہے وہ عذاب کو بھی نازل فرما سکتا ہے. ہم مہلت دیتے ہیں ابھی عذاب نہیں نازل کریں گے ہم ان کو مہلت دیتے ہیں یہ اپنی گمراہیوں میں بھٹکتے پھریں اور مہلت دیتے ہیں ان کو ہم نے چھوڑ دیا ان کو. انسان کی طبیعت میں یہ واقع ہے انسان تکلیف میں اللہ کو پکارتا ہے اور سکھ میں اللہ کو بھول جاتا ہے.
یہ بڑا اہم نقطہ جو کہ بار بار قرآن پاک میں آیا ہماری توجہ کھینچتا ہے۔ آج کے ہم اپنے حالات دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی خیر عطا فرما رکھی ہے، اور جو پہلے لوگوں کو تکلیفیں پہنچی ہیں ہم نے صرف پڑھی ہیں، دیکھی نہیں ہیں۔ ایک لمبے عرصے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں امن عطا فرما رکھا ہے، اور اللہ کی طرف سے وہ عذاب نہیں آئے جو کہ پہلی قوموں پر سرکشیوں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی وجہ سے آئے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان رونے لگتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر دنیا کے دروازے کھول دیے ہیں، دولت ہی دولت ہو گئی ہے، خیر امن اور عافیت ہی ہو گئی ہے۔ جو تکلیف آتی تھی تو گناہ جڑ جاتے ہیں بندے کے، تکلیف آتی ہے اللہ درجے بلند کر دیتا ہے۔ اب تکلیف آ ہی نہیں رہی دنیا میں، مال ہی مال ہے، کیسر و کسریٰ کے خزانے بھی ہمارے پاس ہیں، اور دور دور تک فتوحات کے دروازے کھل گئے ہیں، اور اتنا مال ہے کہ زکوٰۃ لینے والا ہی کوئی نہیں نظر آتا۔ وقت وہ بھی تھا کہ ہم کھجوروں کی گٹھلیاں چوس کے گزارا کیا کرتے تھے، اب اتنی فراوانی ہو گئی ہے، کہیں یہ وہ وقت تو نہیں آ گیا جس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم پر دنیا کھول دی جائے گی اور تم غافل ہو جاؤ گے۔ ہم کہیں غفلت میں تو نہیں پڑ گئے؟ حالانکہ صحابہ کرام علیہم رضوان جس جگہ سے تربیت پا چکے ہیں، دنیا کے اندر کوئی ایک بھی ایسا استاد نہیں کہ جو یہ کہہ سکے کہ میرے سارے شاگرد ہی کامیاب ہیں۔ دنیا میں کوئی ایک بھی استاد ایسا نہیں ہے۔ اگرچہ کسی کا رزلٹ بہت زیادہ اچھا بھی ہو، وہ 99 پوائنٹ ہوگا، 100% نہیں ہوگا۔ کوئی ایک آدھا مس ہوتا ہی ہے، کوئی ایک آدھا پیچھے رہ ہی جاتا ہے، لیکن یہ واحد انسان کے معلم آئے ہیں۔ انما بعثت معلما، مجھے اللہ نے معلم بنا کے بھیجا ہے نا، اور اللہ نے میری تربیت فرمائی ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا تربیت کرنے والا اللہ ہے۔ اس نے مجھے کیسا معلم بنایا؟ معلم تو بنایا، مگر کیسا؟ میں کیسے پڑھاؤں گا اس پی ایچ ڈی کی کلاس کو، اس سب سے اعلیٰ ترین کلاس کو میں کیسے پڑھاؤں گا؟ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ وَمَحَاسِنَ الْأَعْمَالِ، میرا کوئی ایک سٹوڈنٹ بھی دیکھ لینا، وہ اخلاقیات کی بھی چوٹی پر پہنچا ہوگا، وہ کمال حسن کی بھی چوٹی پر پہنچا ہوگا، میرے سارے شاگرد ہی کامیاب۔ یہ ایسے معلم بن کر آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات اس طرح سے اپنے شاگردوں میں راسخ کر دیں۔ فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے سارے صحابہ آسمان ہدایت کے چمکتے ستارے ہیں۔ بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، گارنٹی ہے قیامت کی دہلیز تک کسی ایک صحابی کی بھی سیرت و کردار پر عمل کر لو گے تم سمجھو گے سنت مصطفیٰ پر عمل کر لیا ہے، کیونکہ جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ۔ تو رہبری تو پھر ایسی ہو، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح سے ترجمانی فرمائی، اہل بیت اطہار کے تمام افراد صحابی رسول بھی ہیں، اور صحابی رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پا کر کس کمال تک پہنچ گئے کہ یہ شان ہے خدمت گاروں کی۔ جن سٹوڈنٹس اور جن شاگردوں کی شان یہ ہے کہ تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین، بڑے بڑے علم کے سمندر جن لوگوں نے پیدا کیے، کیسے لوگ ہوں گے وہ، اور کیسے وہ استاد ہوں گے کہ جنہوں نے ان کے علم کو اس طرح سے آگے بانٹا کہ آگے سننے والوں کے سینے بھی علم کے صندوق بن گئے۔ یہاں تک علم کا راسخ ہونا، ملکہ بن جانا، ملکہ اس صلاحیت کا نام ہے، ہی کیفیت راسخۃ فی النفس، بندے کے نس نس میں جو بس جائے، رچ جائے، اسے ملکہ اور صلاحیت کہا جاتا ہے۔ اس طرح سے کہ آج ہمیں حدیث پڑھنے کے لیے بخاری کی ضرورت ہے، ہمیں مسلم کی ضرورت ہے، ترمذی کی ضرورت ہے، ابن ماجہ کی ضرورت ہے، نسائی کی ضرورت ہے، ابو داؤد کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں حدیث پڑھنے پڑھانے کے لیے، آگے تفاسیر قرآن کی پڑھنے پڑھانے کے لیے لکھی ہوئی کتابوں کی ضرورت ہے، ہمیں مدارس کی ضرورت ہے، اور ہمیں بڑے بڑے لمبے چوڑے کورسز کی ضرورت ہے۔ پھر بھی جا کر جو علم حاصل کر لے اس کو بھی
اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا منبر عطا فرماتا ہے اور امامت کا مصلی عطا فرماتا ہے اور تبلیغ کا نبوت والا مشن عطا فرماتا ہے، اتنی عزت آج ملتی ہے۔ مگر وہ لوگ کیسے تھے؟ جن کو کسی بخاری کی ضرورت نہیں تھی، جن کو کسی کتاب کی ضرورت نہیں تھی۔ آج لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام نے کام کیوں نہیں کیا؟ جو حضرت امام اعظم و حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تمہیں مسئلے لکھ کے دے دیے ہیں، صحابہ نے کام کیوں نہیں کیا؟ ہم کمزور تھے، ہماری صلاحیتیں کہیں زیادہ کم سے کم تر تھیں ان لوگوں کے مقابلے میں۔ ہمیں کتابوں کی ضرورت تھی، ہمیں لکھے ہوئے مسائل کی ضرورت تھی۔ قرآن میں ہم اس قدر غور کر ہی نہیں سکتے تھے جیسا ان لوگوں نے کر لیا، مگر کتابوں کی ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ ہدایت کے علم بردار نے سینہ ہدایت سے معمور کر دیا ہے کہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ جنہوں نے سراج منیر کی کرنیں سامنے بیٹھ کر جذب کی ہوں اور توحید کے سارے جام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گورے گورے ہاتھوں سے، بخشش و عطا والے اور جود و سخا والے ہاتھوں سے پیے ہوں، جنہوں نے اپنی آنکھوں کے کٹورے روزانہ شربت دیدار مصطفیٰ سے بھرے ہو، اور جنہوں نے اپنی آنکھوں میں سرما روزانہ مصطفیٰ کی دید کا لگایا ہو، تو وہ لوگ کتابوں کے پھر محتاج نہیں رہتے۔ میں اپنی بات اپنے شاگردوں کو بتاتا ہوں، میرا ایک شاگرد ادھر بیٹھا ہے، پوچھ سکتے ہیں اس سے کہ میں نے ایک کتاب، میرے ابا جی کا وصال ہو گیا تو میں نے ایک کتاب ایک استاد صاحب سے پڑھنا شروع کی۔ میرے ابا جی کے شاگرد تھے مگر میرے استاد ہیں۔ ابا جی نے مجھے حکم فرمایا تھا کہ یہ کتاب ان سے پڑھنی ہے آپ نے، نہ جانے کیا اس میں مصلحت تھی۔ وہ کتاب اصول فقہ کی کتاب ہے، حسامی اس کا نام ہے، 6 سال میں پڑھائی جاتی ہے۔ ابا جی نے فرمایا کہ یہ کتاب مولوی دلاور سے پڑھنی ہے آپ نے۔ تو میں پڑھنے کے لیے جامعہ فاروقیہ جایا کرتا تھا اور میرا عملی معاملہ بھی تھا، مدرسہ بھی میں نے چلانا تھا۔ ابا جی نے جو چلتا ہوا میرے حوالے کیا تو میرے پاس وقت نہیں تھا جا کر کلاس لینے کا، تو میں عشاء کی نماز پڑھتا اور جامعہ فاروقیہ گھوڑے شاہ چلا جاتا۔ استاد جی مجھے علیحدہ وقت دیا کرتے، سب سے علیحدہ وقت میں بیٹھتا، میرے لیے سعادت کی بات تھی۔ استاد جی نے خطبہ پڑھایا، مجھے کتاب کا خطبہ پڑھایا۔ خطبہ پڑھانے کے بعد کچھ ابتدائیہ سمجھانے کے بعد نا پتہ نہیں کیا جلال آیا یا کیا اس وقت رحمت کا دریا جوش میں تھا، کتاب بند کر دی، فرمانے لگے عثمان جا تجھے میں نے ساری پڑھا دی ہے۔ اللہ کے فضل سے میں عینی شاہد موجود ہوں، یہ میرے شاگرد موجود ہیں، جتنی اچھی میں حسامی پڑھا لیتا ہوں اتنی اچھی شاید کوئی اور کتاب نہ پڑھا سکتا ہوں۔ اب یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کہاں سے آیا، طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی۔ خطبہ پڑھایا کتاب کا، ابتدائیہ سمجھایا تھوڑا سا، باقی کتاب بند کر دی، کہنے لگے آنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تجھے ساری کتاب ہم نے پڑھا دی ہے۔ تو جب جس مقام سے بھی میں نے وہ کتاب کھول کر دیکھی ہے، مسائل پڑھتا گیا ہوں اور نئے ایوان کھلتے چلے گئے ہیں۔ یہ غلاموں کے غلاموں کی یہ شان ہے، میرے آقا مولا کی عظمت و شان کا عالم کیا ہوگا۔ یہ میں اس بات کا تجربہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو یہ دیا تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم پر دنیا کو کھول دیا گیا، رونے لگے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی فتنے کا تو تذکرہ نہیں کیا تھا کہ میں اپنے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد اس چیز کا خوف نہیں رکھتا کہ تم مشرک ہو جاؤ گے؟ ہاں جی، مشرک ہونے کا خوف نہیں تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ امت توحید ہے، یہ کبھی بھی مشرک نہیں ہو سکتی۔ یہ جھوٹے ڈراوے دیتے ہیں، ڈرامے بازیاں ساری، حدیث ہے بخاری و مسلم کی، یہ امت کبھی بھی مشرک نہیں ہو سکتی، یہ امت توحید ہے۔ مجھے ڈر ہے تو اس بات کا ہے کہ میرے بعد جب دنیا کے دروازے تم پر کھول دیے جائیں گے، فقر ختم ہو جائے گا، غنا آ جائے گا، تو تم کہیں دنیا کے ہی نہ ہو کر رہ جاؤ۔ یہ بہت لمبی حدیث ہے، پھر میں بیان کروں گا انشاءاللہ۔ تو کہنے لگے کہ کہیں اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہو گیا کہ ہمیں جو کچھ ملنا تھا اللہ نے دنیا میں دے دیا، آخرت میں ہمارا حصہ ہی کوئی نہ ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دل سے خشیت الہی رکھتے تھے، وہ پھر بھی اپنی بندگی کے اندر، عبادت کے اندر تندہی سے تکبیر اولیٰ میں شامل ہونے والے لوگ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے لوگ اس وجہ سے ڈرنے لگے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالی ہم سے ناراض ہو۔ جس کو بخار ہوتا ہے وہ بھی رب کا شکر ادا کرے، رب نے اس کو شمار میں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو سب کو شمار میں رکھتا ہے، مگر جس کو بخار ہوتا ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اور جو شدت اور تنگی میں آتا ہے، جو گردش میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں مریض کی عیادت بھی کیا کرو، جا کر اس سے دعا بھی کروایا کرو۔ جب کوئی شدت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر صبر کرنے کی وجہ سے اجر بھی عطا فرماتا ہے، رحمت سے متوجہ بھی ہوتا ہے، مگر اس کا یہ معنی نہیں کہ ہم اتنے غافل ہو جائیں کہ خیر ملی ہوئی ہے تو اللہ ہی کو بھول جائیں۔ قادر کریم مالک و مولا کی بارگاہ میں حاضری لگوانے کا بھی ہمارے پاس ٹائم نہ ہو، اور دنیا ہی دنیا کہ مسجد کے اندر حاضرین کی تعداد موجودہ آبادی کے تناسب کے لحاظ سے 10% بھی نہ ہو، تو پھر ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی آیت کا مصداق نہ بن جائیں کہ جن کی مذمت میں یہ آیت آئی کہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے پھر بڑی نمازیں پڑھتا ہے، پھر بڑا رب کو یاد کرتا ہے، پھر ہر وقت تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے۔ قاری صاحب یہ شدت آ گئی ہے مجھ پر، کیا پڑھا کروں؟ تو یہ پڑھا کر بھائی، تو یہ پڑھا کر بھی تب فائدہ دیتا ہے جب نماز پڑھا کر۔ سب سے پہلے نماز ہے، اس کے بعد باقی ساری چیزیں اثر کرتی ہیں۔ ایک پیر صاحب کو میں نے دیکھا، بڑا کمال انداز تھا، جو بھی ان کے پاس آتا یہ ورد کیا کر، مگر شرط یہ ہے میرا تعویذ ہے، میرا دیا ہوا وظیفہ ہے، اثر تب کرے گا۔ ایک ڈاکٹر صاحب کو بھی میں نے دیکھا، اثر تب میری دعائی کرے گی حکیم صاحب بھی، کہ جب تو 5 وقتہ نماز پڑھے گا۔ اگر تو 5 وقتہ نماز نہیں پڑھے گا تو پھر میری کوئی گارنٹی نہیں ہے، شفا من جانب اللہ ہے۔ وہ تجھ سے ناراض ہو اور تو امید لگائے بیٹھا ہو کہ مجھے اب رحمت مل جائے گی، رحمت کا دروازہ تو نے بند کر دیا ہے۔ اللہ کی طرف سے کمی نہیں تھی، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاندہ میرا۔ ہمیں خیر دی اللہ نے تو اس شر کے آنے سے پہلے خیر کا فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ بندہ مؤمن وہ ہے، حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کا ولی وہ بندہ ہے، محبوب وہ بندہ ہے، مرکز ولایت اور مرکز انوارات و تجلیات وہ بندہ ہے کہ جس کے لیے عطا اور منع دونوں برابر ہو جائیں۔ عطا ہو تب بھی وہ ویسے ہی اللہ کو یاد کرتا ہے، کچھ آزمائش کے لیے روک لیا جائے تب بھی اللہ کو ویسے ہی یاد کرتا ہے۔ تو انسان کی فطرت کے لحاظ سے یہ چیز ہے۔ یہ تو علامت کافروں کی تھی۔ مومن والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن دوسرے لوگوں جیسا نہیں ہوتا۔ مومن تو سب سے زیادہ شدید محبت دولت سے نہیں کرتا، مال روپے پیسے منصب شہرت سے نہیں کرتا، وہ سب سے زیادہ محبت اپنے اللہ سے کرتا ہے، اس کے احکامات سے کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نعمت کے ہوتے ہوئے اس کی قدر کرنے کی اور منعم حقیقی کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قبل اس کے کہ پچھتاوے کے سوا کچھ نہ رہ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا احتساب کرنے کی اور اپنی زندگی پر نظر ثانی کر کے خرابیوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد